السلام علیکم دوستو، میں ہوں نائلہ عبیر اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل کچن ود نائلہ پہ۔ آج میں جس ریسیپی کے ساتھ آئی ہوں وہ اتنی اوتھینٹک ہے، اتنی پرفیکٹ ریسیپی ہے کہ اگر جو بگنرز ہیں، جو نیو ہیں، وہ بنائیں گے تو کبھی بھی فیل نہیں ہوں گے۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، سٹیپس کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے، فالو کرنا ہے۔ سیم جس طرح سے میں بناؤں گی آپ نے ویسے ہی بنانا ہے۔ آپ کبھی بھی آپ کے جو کوکیز بسکٹ وغیرہ وہ خراب نہیں ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوکیز خراب نہ ہوں تو آپ نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے، اس میں کوئی بھی پارٹ مس کرنے والا نہیں ہے۔ فل ویڈیو دیکھنی ہے اور جو کچھ میں جیسے بتاؤں گی ویسے آپ نے فالو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو پرفیکٹ کوکیز ہیں وہ تیار ہوں گی۔ تو چلیے آج ہم بنائیں گے بٹر کوکیز۔ تو اس کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا بٹر مکس کرنے سے۔ بٹر مکس کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہینڈ بیٹر کا یوز بالکل نہیں کرنا، یا وسک یوز کر لیں۔ اس سے بھی بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ نے ہاتھوں سے اسے مسلنا ہے یہاں تک کہ یہ یکجان ہو جائے۔ اور جی بٹر میں نے لیا ہے 250 گرام۔ یہ میرے پاس سالٹڈ بٹر ہے، اس لیے میں نے نمک نہیں ڈالا تھا۔ اگر آپ کے پاس انسالٹڈ بٹر ہے تو آپ کیا کریں گے، 1 پنچ اس میں نمک بھی ڈال دیں گے۔ میرا سالٹڈ ہے اس لیے میں نمک کو سکپ کر دوں گی۔ اسے میں اچھی طرح سے مکس کروں گی، بہت اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے۔ جب یہ کریمی فارم میں آ جائے، اچھے سے مکس کرنے کے بعد جب یہ کریم سی فارم میں آ جائے گا تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ایگ۔ میڈیم سائز کا یہ ایگ ہے، اس کو ہم ایڈ کریں گے پورے کا پورا، اس کی زردی بھی اور سفیدی بھی یہ ایڈ کیا۔ اور جی اس کے ساتھ جائے گا 1/2 ٹی اسپون لیمن ایسنس۔ آپ چاہیں تو ونیلا ایسنس کا یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں نے لیمن ایسنس کا یوز کیا ہے۔ 1/2 ٹی اسپون میں اس میں ڈال دوں گی لیمن ایسنس۔ اس کو بھی جی اچھی طرح سے مکس کریں گے، بڑے اچھے طریقے سے اس کو بھی مکس کرنا ہے۔ جب یہ سب اچھے سے مکس ہو جائے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے 200 گرامز آف شوگر پاؤڈر۔ یہ میرے پاس شوگر پاؤڈر ہے، یہ میں نے 200 گرام جو ہے یہ اس میں ڈال کے اس کو بھی مکس کروں گی۔ جو یہ میں نے شوگر کی کوانٹٹی بتائی ہے یہ بڑی ہی بیلنس کوانٹٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے کارن سٹارچ، 100 گرام کارن سٹارچ بھی جائے گا۔ یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس کارن سٹارچ ہے، یہ میں نے 100 گرام یہ بھی ڈال دیا، اسے بھی مکس کروں گی۔ اب جی لاسٹ پہ ہم ایڈ کریں گے میدا۔ یہ میں نے لیا ہے 400 گرام، 400 گرام میدا، باہر گری ہے، 400 گرام میدا لیا ہے، اس کو بھی اچھے سے مکس کرنا ہے۔ اب جو میدا ہے اس کو دبا کے مکس نہیں کرنا، بڑے ہی ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کرنا ہے۔ اسی لیے ہاتھ کا یوز ہو رہا ہے کہ اس کو بالکل ہلکے ہاتھوں سے اسے مکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ڈو بنانی ہے اور بڑی ہی سافٹ سی ڈو بنانی ہے، بڑی ہارڈ قسم کی نہیں بنانی اور بڑی نرم بھی نہیں بنانی، نہ تھک ہونی چاہیے نہ تھک ہونی چاہیے، بڑی ہی بیلنس سی ڈو اس کی ہونی چاہیے، سافٹ ہونی چاہیے ویسے۔ چلیں جی اس کو اچھے سے مکس کر کے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے۔ لیں جی میں نے اپنی ڈو بنا لی ہے، اب میں کیا کروں گی، ایک یہ ریپ پیپر میں نے لیا ہے، اس پہ میں نے ڈو رکھی۔ اب اسے کر دینا ہے پیک، اچھی طرح سے اس کو پیک کرنا ہے اور پھر اس کو رکھنا ہے فریج میں تقریباً 20 منٹس کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ فریزر میں نہیں رکھنا، فریج میں رکھنا ہے 20 منٹ کے لیے، اس کو سیٹ ہونے کے لیے 20 منٹ تک اسے فریج میں رکھیں گے اور پھر 20 منٹ کے بعد میں آپ کو ملتی ہوں۔ لیں جی فریج میں رکھے ہوئے ڈو کو 20 منٹ گزر چکے تھے، اب میں نے یہاں پہ جو ہے اپنی ڈو نکال لی ہے، اسے ان ریپ کروں گی اور اس کی پارٹیشن کر دوں گی۔ آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے اپنی فرینڈز کے ساتھ، اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ آپ بھی میری دعاؤں میں رہیں گے۔ تو یہاں پہ میں نے اپنی ڈو جو ہے اس کو میں نے 3 حصوں میں بانٹ دیا تھا، ٹھیک ہو گیا، 3 حصے اس کے کر لیے تھے، ایک حصہ لیا، اس کو میں ایک جیسے لائک روٹی کا پیڑا بناتے ہیں ویسے پیڑا ٹائپ بنا دوں گی اور اس کو بیل لوں گی، ٹھیک ہو گیا۔
اس ڈو کو بیلنے کے لیے آپ نے پہلے کارن سٹارچ کو نیچے ڈسٹ کرنا ہے، پھر پیڑے کے اوپر ڈسٹ کرنا ہے اور پھر اس کو بیل لینا ہے۔ آپ چاہیں تو کارن سٹارچ ڈسٹ کر لیں، اگر نہیں ہے تو آپ کیا کریں، آپ کارن فلاور بھی ڈسٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے، اور وہ بھی نہیں ہے تو آپ میدا بھی یوز کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کو آسانی لگے، ٹھیک ہے۔ اتنے آپشنز میں نے دیے ہیں آپ کو۔ تو یہاں پہ میں نے روٹی بیل لی ہے، اب میں اس کو کٹر کے ذریعے کٹ کر لوں گی۔ یہ دیکھیں جی، میں نے یہ والا کٹر یوز کیا ہے یہاں پہ، اس کٹر سے میں نے اپنی کوکیز جو ہیں وہ کٹ کر لی ہیں۔ اب میں نے اس کو بالکل ہلکے ہاتھوں سے سیپریٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اپنی ہم ساری فلاورز والی جو کوکیز ہیں وہ ریڈی کر لیں گے۔ اور جی یہ ڈو میں نے کچھ بچا کے رکھ لی تھی، اب میں اس کو کوکیز مشین جو ملتی ہے اس کے ساتھ یہ کوکیز بناؤں گی۔ کوکیز گن کے ساتھ بسکٹ وغیرہ بنانا بہت آسان ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا کوکیز کو بیلنے کا کام، کٹنگ کا کام، یہ سارا ختم ہو جاتا ہے، اور جو ڈسٹ کرتے ہیں اس سے جو گن پڑتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بڑا ہی مجھے اس کا طریقہ بہت مزے کا، بہت آسان لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ سمپل سا طریقہ ہے۔ اب کرنا کیا ہے کہ گن لینی ہے، اس میں ہم نے اپنی جو ڈو تیار کی ہے اس کو رول کر کے اس کے اندر انسرٹ کر دینا ہے، اور پھر جو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ آتی ہیں، بہت ساری اٹیچمنٹ آتی ہیں، کسی کے ساتھ 8 ہوتی ہیں، 10 ہوتی ہیں، 12 ہوتی ہیں، 24 بھی ہوتی ہیں، اور آپ نے وہ اٹیچمنٹ جس شیپ کی بھی آپ کو چاہیے وہ اس کے ساتھ لگا دیں گے، اور پھر اپنی من پسند سی کوکیز تیار کرتے جائیں گے۔ اور جی یہاں پہ میں پتہ کیا کر رہی تھی، یہاں پہ میں یہ کر رہی تھی، جو ایکسٹرا ڈو تھی وہ نکال رہی تھی، اور اس کا ڈھکن بند کرنے کے بعد بھی میں نے 1-2 دفعہ پریس کر کے جو ایکسٹرا ڈو تھی اس کو نکال دیا تھا، تاکہ ہماری جو کوکیز ہیں وہ ایکولی اور بڑے اچھے طریقے سے تیار ہو جائیں۔ یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا 2 سے 3 دفعہ دبا کے جو ایکسٹرا کوکیز تھی، ایکسٹرا جو ڈو تھا وہ میں نے نکال دیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں بڑی اچھی سے اس کی صفائی کرنی ہے، اور بس اتنا سا۔ اب ہم لیں گے ایک ٹرے میں ہم اس گن کے ساتھ ایک پریس کے ساتھ اگر کریں گے تو تھوڑی پتلی بنیں گی، 2 پریس کے ساتھ کریں گے تو ہماری جو کوکیز ہیں وہ تھوڑی سی موٹی والی بنیں گی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ میں 1 پریس کے ساتھ بنا رہی ہوں، پھر میں آپ کو ڈبل پریس کے ساتھ بھی دکھاؤں گی۔ یہ دیکھیں جی، میں نے یہ کون سا، یہ کرسمس ٹری شاید اسے کہتے ہیں، اس والی شیپ کے ساتھ میں بنا رہی ہوں، اور اس کے بعد میں فلاور والی شیپ میں بھی بناؤں گی۔ اس کو میں نے جو فلاور والی شیپ تھی اس کو میں نے ڈبل پریس کے ساتھ بھی بنایا، میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گی۔ یہ فی الحال سنگل پریس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں۔ ڈبل پریس کے ساتھ کیا ہونا ہے کہ آپ نے جیسے 1 دفعہ پریس کیا، کوکی بن گئی، اس کے اوپر ہی آپ نے ڈبل کر دینا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرے سے ویڈیو اسکپ ہو گئی ہے، لیکن آپ انشاءاللہ جو اس کی لاسٹ پہ کوکیز آئیں گی اس میں آپ کو صاف پتہ چلے گا۔ جو تھوڑی سی موٹی ہوں گی وہ ڈبل پریس والی ہوں گی، جو تھوڑی سی پتلی والی ہوں گی وہ سنگل پریس والی ہوں گی۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں یہاں اسے اوون میں رکھ رہی ہوں، تقریباً صرف اور صرف 8 سے 10 منٹ کے لیے ڈبل راڈ پہ، ٹھیک ہے۔ 180 ڈگری پہ 8 سے 10 منٹ اسے بیک کرنا ہے، ڈبل راڈ پہ، اوپر نیچے دونوں کی راڈ آن کر کے اس کو 10 منٹ کے لیے یا پھر 8 منٹ کے لیے آپ نے اس کو بیک کرنا ہے۔ جو وہ فلاورز والی کوکیز تھی وہ میری تھوڑی بڑے سائز کی تھی، انہیں میں نیچے رکھ لیا تھا کیونکہ نیچے والی سائز سے ہیٹ زیادہ ملتی ہے، اور جو میری چھوٹے والی تھی وہ میں نے اوپر رکھ دی تھی، ٹھیک۔ یہاں تک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو میں بڑے ہی واضح طریقے سے، بڑے ہی کوشش کروں گی، جتنا میرے سے ہو سکا میں آپ کو گائیڈ کرتی رہوں گی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں جی ہماری کوکیز کی فائنل لک ہے یہ، الحمدللہ۔ اب جی شوگر کوکیز کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے کہ جسٹ اس کے اوپر جو ہماری یہ شوگر پاؤڈر ہوتا ہے اس کو ڈسٹ کر دینا ہے، سمپل، اتنا سا کام ہے۔ شوگر کوکیز جو ہیں وہ بچوں کی موسٹ فیوریٹ ہیں۔
تو جی یہ دیکھیں الحمدللہ یہ ہے ہماری فائنل کوکیز ہماری ریڈی ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ یہ اتنی مزے کی کوئی کہے گا ہی نہیں کہ آپ نے اسے گھر پہ بنایا ہے، ہر کوئی یہی کہے گا کہ آپ نے بازار سے لائی ہیں۔ بازار سے بھی بہترین ٹیسٹ ہوگا۔ اور یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں، اندر تک سے کتنے کرسپی اور کتنے مزے کے یہ بسکٹ ہمارے تیار ہوئے ہیں، خستہ بہترین۔ یقین جانے اتنے مزے کی یہ ہماری بٹر کوکیز تیار ہوئی تھی، اتنی مزے کی ہماری یہ بٹر کوکیز تیار ہوئی تھی کہ میں خود اپنی تعریف نہیں کر سکتی۔ بھائی آپ نے کرنی ہے، آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے جا کے فوراً سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ، اور مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے۔ اب انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔